اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد نعمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله ومولانا العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نام لینے لگا ہوں ان کا، نیاز مندی سے سر جھکا لو۔ میں نام لینے لگا ہوں ان کا، نیاز مندی سے سر جھکا لو۔ درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو، وہ رحمتوں کی پھمار آئی۔ آج کے اس ایوان میں میرا موضوع سخن جان ہے وہ جہان کی۔ جناب صدر، ارباب فکر و دانش اور وطن پاکستان کے باوفا شاہینوں، السلام علیکم۔ تو میں نے قرآن کے جس حصے کی تلاوت فرمائی وہ نور و نکہت سے مالا مال ہے، حکمت و اسرار کی آبشار ہے، مقام مصطفیٰ کی بہترین عکاس ہے۔ الغرض والفجر والی یہ آیت میرے موضوع کا انحصار ہے۔ شفا شریف میں موجود حضرت ابن عطا کی یہ روایت اس پہ دال ہے، الفجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأن منہ تفجر الایمان، کہ فجر سے مراد صاحب جود و نوال حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، یہی ایمان کا محور ہے، ہدایت کا مرکز ہے، صراط مستقیم کا مصدر ہے۔ غرض یہ کہ یہی روح کائنات ہے، فخر موجودات ہیں، یہی جان کائنات ہیں۔ ارے ہاں یہی عظیم المرتبت ہستی حسن کائنات کے ماتھے کا جومر ہیں۔ ارے ہاں یہی اولو العزم رسول سرچشمہ ہدایت ہے۔ ارے ہاں یہی بلند پایا نبی شان والے ہیں، یہی جلوہ قدرت کی سر تپا شان ہے، یہی سید الابرار نبی جان ایمان ہے۔ ارے ہاں سر تپا اللہ کی سر تپا شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عالی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ سربستہ اسرار و رموز کی اصل ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ حقائق کائنات کا مبدأ و مرکز ہیں۔ ارباب فکر و دانش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ مرکز دور کثرت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کے بقول فَهُوَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْخَلِيفَةُ الْأَعْظَمُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خالق ارض و سما کے خلیفہ اکبر ہیں۔ تاجدار بریلوی کا قلم بھی بول پڑا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان محترم، خصائص کبریٰ کی یہ روایت کانوں میں رس گھولنے والی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، پھولوں کی پنکھڑی کی لطافت، سمندر کی لہروں کی شدت، سورج کی کرنیں، چاند کی شعاعیں، ارے روئے زمین کی چمک، افلاک کے تاروں کی دمک جانے ایمان کی محتاج ہیں۔ آج میرا یہ دعویٰ ہے، لوگ زندگی کے محتاج ہیں، لیکن زندگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محتاج ہے۔ لوگ زندہ ہوتے ہیں، میرا نبی، تیرا نبی، ان کا نبی، ہم سب کا نبی صرف زندہ ہی نہیں بلکہ خود زندگی ہے۔ ارے آئیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میری انگلی ہے، میں سے بولتا ہوں میرے سر پہ آ جا، یہ سر پہ آ جاتی ہے۔ میں بولتا ہوں مائک پہ آ جا، یہ مائک پہ آ جاتی ہے۔ میں بولتا ہوں آگے آ جا، یہ آگے آ گئی۔ میں بولتا ہوں پیچھے آ جا، یہ پیچھے آ گئی۔ ارے وجہ کیا ہے؟ یہ انگلی حرکت کر رہی ہے۔ یہ انگلی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، کیونکہ میں اس کی جان ہوں، میں اس کی زندگی ہوں۔ اگر میں ہی قائم نہ رہا تو پھر یہ حرکت کرنا بند کر دی جائے گی۔ ارے اس سے پتہ چلا کہ جو جس کی جان ہوتا ہے اس کو جدھر چاہے پھرائے، جدھر چاہے گھمائے۔ تو میرا نبی 14 طبق کی جان ہے،
سورج کی جان ہے، چاند کی جان ہے، درختوں کی جان ہے، پتھروں کی جان ہے۔ میرا نبی جس کو چاہے جدھر گھمائے، جس کو موڑ دے، جس کو توڑ دے، ارے ہاں جدھر دیکھ لے زندگی آ جاتی ہے، ہاتھ رکھ لے زندگی آ جاتی ہے، ٹھوکر مار دے زندگی آ جاتی ہے۔ ارے ہاں میرا نبی، تیرا نبی، ان کا نبی، ان کا نبی، ہم سب کا نبی، ارے جلی ہوئی کھجوریں اگا لیتا ہے، سورج کو واپس بلا لیتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے بنا لیتا ہے۔ معلوم ہوا میرا نبی زندہ ہی نہیں بلکہ خود زندگی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا میرے حضور 14 طبق کی جان ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ والسلام۔ اگلے شریک کے مقابلہ مولانا سلیمان ظفر، مولانا محمد سلیمان ظفر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر صاحبان مسند، رئیس الجامعہ، عظیم اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن طلباء، آج گلشن حضور محدث اعظم میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع عنایت کیا گیا ہے وہ ہے جان ہے وہ جہان کی۔ صدر علی وقار جب میری طالب علمانہ نگاہ اس کائنات کا مشاہدہ کرتی ہے، یہ خیمہ افلاک کی استادگی، یہ سورج کی چمک دمک، یہ چاند کی لطافت، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ پھیلی ہوئی وادیاں، یہ لہلہات کھیت، یہ خوبصورتیاں، اور حتیٰ کہ یہ انبیاء کا سلسلہ جاں فضا، یہ اولیاء کی ولایت، یہ علماء کا بے پایہ علم، یہ سخاوتوں کے امین، یہ کہاں سے ہیں؟ ان کا مبدا کیا ہے؟ یہ ساری عنایات کا مرکز کہاں ہے؟ یہ ساری نورانیت کا محور کدھر ہے؟ یہ سارے نور کا منبع کدھر ہے؟ تو مجھے آواز آتی ہے کہ اے طالب علم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں اس کائنات کی حقیقت کا علم نہیں ہے تو جاؤ اہل ذکر سے پوچھو، اہل فکر سے پوچھو۔ میں نے اہل فکر میں علامہ اقبال کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا آپ اہل تدبر ہیں، اہل فکر ہیں، اہل بصیرت ہیں، مجھے بتلائیے۔ اقبال کہتے ہیں عشق کا مظاہرہ کرو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور میں نے کوئی کہہ سکتا تھا کہ اقبال لبرل آدمی ہے، اقبال کی بات معتبر نہیں ہے۔ میں نے کہا آؤ امداد اللہ مہاجر مکی کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ میں نے سوال کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر پیدا نور احمد نہ ہوا ہوتا تو دو عالم کا ہرگز ظہور نہ ہوا ہوتا، اور محمد خلاصہ دارین ہے، محمد وسیلہ کونین ہے۔ میں نے کہا آؤ دروازہ حضرت امام خیر آبادی پہ چلتے ہیں۔ حضرت امام خیر آبادی فرماتے ہیں کہ بدء بہ ابدع المہیمن سرہ وبہ ابدع المہیمن سرہ ابدع بہ المہیمن سرہ وبہ ولعجلک الابداء والایداء۔ حضرت امام خیر آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو وجود میرے پیغمبر کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اگر یہاں ابتدا ہے تو
تو وہ میرے کائنات کے مالک کی ذات ہے۔ میں نے کہا چلو حضرت مجدد الفسانی عظیم البرکت مجدد الفسانی کے دربار پہ جاتے ہیں۔ تو مکتوبات شریف کو دیکھیے، مکتوبات شریف میں مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نور محمدی حقیقت اولس و ظہور اولس و تمام حقائق انبیاء و حقائق ملائکہ کا ظلالن و نور محمدی حقیقت الحقائق۔ فرمایا کہ یہ کائنات کی جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو فرشتوں کی جماعت ہے، یہ انبیاء کی نبوتیں ہیں، یہ سب نور مصطفیٰ کی کرنیں ہیں، اور ان ساری کرنوں کا منبع اور ساری کرنوں کا محور میرے پیغمبر کی ذات والا صفات ہے۔ جناب مستدرک للحاکم میں امام حاکم نے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ اب آخر میں یہ بات گزارش کرتا چلوں کہ آج کا اقلیت پسند سمجھ نہیں پاتا کہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس کیسے پلٹ سکتا ہے، سنگریزوں سے کیسے آواز نکل سکتی ہے، ایک لکڑی میں کیسے روشنی پیدا ہو سکتی ہے، اور مردوں میں جان کیسے آ سکتی ہے۔ تو میں نے کہا روح اور جسم کا تعلق ہی یہ ہے کہ روح جسم کو جدھر چاہے موڑ دے، روح جسم کو جدھر چاہے استعمال میں لائے، روح جسم کو جدھر چاہے حرکت دے۔ میں نے کہا جب روح میرے آقا کی ذات ہے تو جب روح چاہے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، جب روح چاہے تو سورج چاند ٹوٹ کے جڑ جاتا ہے، جب روح چاہے تو سنگریزے بولنے لگ جاتے ہیں، روح چاہے تو مردوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے عشق و محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد عمران سیالوی، مولانا محمد عمران سیالوی۔ حامداً و مصلیٰ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جناب صدر، متمکنین مسانید عدل اور ارباب علم و دانش، جب میں نے اس موضوع سخن کو الفاظوں میں ڈالنے کی کوشش کی تو آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، کوہ طور کی تجلی سے لے کر غار ہیرا کے چراغ تک، حرم کعبہ سے لے کر آتش کدائے فارس تک، گوتم بدھ کی تعلیمات سے لے کر کنفوشس کی نگارشات تک، اندھیری گلیوں سے لے کر دمکتی ہوئی شہراؤں تک، وقت کی نوائیں، صداقت کی زوائیں، دانش کی شعائیں اور علم و دانش کی صدائیں میرے موضوع سخن کی تصدیق کر رہی ہیں کہ جان ہے وہ جہان کی۔ عالی قدر، جب میں نے تاریخ کو عمیق نظر سے دیکھا تو اس لمحے میری نظر خدائے لم یزل کے اس فرمان بے مثال پر پڑی جو اس نے اپنے محبوب برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، ہاں اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ سما کو سمک، نہ ارض و سما، نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، الغرض زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی۔ عالی قدر، ابھی میری جستجو ختم نہیں ہوئی تھی تو اس لمحے میری نظر محبوب برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان لاجواب پر پڑی جو انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواباً عنایت فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء
نور نبی کا من نور ہی کہ اے جابر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور کے فیض سے. ہاں پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اہلیان بدر سے لے کر وفاداران ہندوستان تک، پاسداران فلسطین سے لے کر وفاداران ہندوستان تک، ہر چیز ہر ذرہ کہہ رہی ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. عالی قدر جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو میری نظر روح البیاں کی اس عبارت پر پڑی جس کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں رکھا، اور حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو آسمانوں میں رکھا، عالم ارواح میں رکھا، اور جسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے اندر رکھا. اس کا جواب کیا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چونکہ روح مصطفیٰ تمام ارواح کی اصل ہے، وہ نظام چلانا تھا، اس لیے روح مصطفیٰ کو اس جہاں میں رکھا تاکہ وہ نظام بھی باقی رہے، وہ نظام بھی چلتا رہے. اور جسم مصطفیٰ تمام اجسام کی اصل ہے، اور جسم مصطفیٰ کو اس زمین میں رکھا تاکہ یہ نظام بھی چلتا رہے، یہ نظام بھی باقی رہے، اس نظام میں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے. عالی قدر پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تیرے وصف تو عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے. عالی قدر یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ فلک، یہ سمندر، یہ دریا، اگر ہر چیز اس کائنات کے اندر موجود ہے، اس کی بقا ہے، یہ باقی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار اس جہان کی جان ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. سماعتوں کا شکریہ. اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد مزمل امین. مولانا محمد مزمل امین. وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. جناب صدر محفل، ارباب مسند عدالت اور گلشن محدث اعظم کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے جان ہے وہ جہان کی. جناب صدر، آپ علیہ السلام کی ذات وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے تاجور، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے سحر والے، والشمس کے رخ زیبا والے، والضحیٰ کے نورانی چہرے والے، جس کی تابانیوں کے سامنے نورانی فرشتوں کی پیشانیاں خمیدہ، جس کی نزہت کے سامنے گلے گریباں دریدہ، جنہیں دیکھ کر عبداللہ بن سلام پکارے لیسا بوجہ الکذاب. کعب بن مالک بول اٹھے کأنہ قطعۃ من القمر. ابو ہریرہ فرمائے کان الشمس تجری فی وجہہ، جن کا ہر بول ان ہوا الا وحی یوحا. عمر بن سالم کی فریاد مدینے میں سننے والے حسینان عالم، جن کے سامنے دم بخود مصلح کائنات، متاع کل، محسن انسانیت، سرور کونو مکان، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم علیہ السلام ہی جانے کائنات ہیں. جناب صدر، انسانیت مدتوں در بدر ٹھوکریں کھاتی رہی کہ اسے سہارا مل جائے. آدمیت
صدیوں ظلمتوں میں بھٹکتی رہی کہ اسے ہدایت کی روشنی نصیب ہو، تاکہ رحمت باری جوش میں آئی، اس سراپا نور کو مبوس فرمایا جس کے آتے ہی ظلم و جہالت کے اندھیرے گھٹنے ٹیکنے لگے، اخلاقی پستیوں کے بادل چھٹنے لگے، جبر و استبداد کے توقع سلاسل کٹنے لگے، کفر و شرک کی تاریکیاں کافور ہو گئی، ان کی عظمت کے سامنے فارس کے آتش کدے بجھ گئے، ایوان کسریٰ کے مینار سر نگو ہو گئے اور بت منہ کے بل گر پڑے، کعبہ وجل میں آ گیا۔ اعلی حضرت کا قلم اٹھا اور فرمایا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ جناب صدر آپ علیہ السلام کیا ہے؟ باغ عالم میں بہار آ گئی، اس بہار میں علم توحید فضا میں لہرانے لگا، اعمال و کردار میں نیکیوں کی بہار، معاشرے میں امن و سلامتی کی بہار، معیشت میں رزق حلال کی حلاوتوں کی بہار، سیاست میں صداقت کی بہار، ایمان و عمل میں اخلاص کی بہار، اور حسن اخلاق سے کائنات میں روح حیات ڈال دی۔ جناب صدر اگر آپ فرش زمین پر تشریف فرما ہو، زمین آسمان پر ناز کرے، اگر زمین سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تشریف لے جائیں تو زمین ساکت و جامد ہو جائے۔ تو اسی لیے امام العاشقین نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جناب صدر آپ علیہ السلام انسانیت کے وہ محسن جنہوں نے مختلف طبقوں میں بٹی ہوئی دنیا کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا، اونچ نیچ کی لغات کو ملیا میٹ کر دیا، رنگ و نسل کے بت پاش پاش کر دیے، عدل و انصاف کا بول بالا کیا اور انسانی مساوات کی ایسی تعلیم کی جس سے دولت و ثروت اور خاندانی وجاہت کی حیثیت ختم ہو کر رہ گئی۔ اخلاقیات کی دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا ہویا، گویا انسان نے انسانیت کا مقام پایا۔ تو پھر یہ کہنا پڑے گا عرب جس پہ صدیوں سے تھا جال چھایا، عرب جس پہ صدیوں سے تھا جال چھایا، پلٹ دی بسی کان میں اس کی کایا۔ جناب صدر آپ علیہ السلام نے جد و جہد، جوش و عمل، اخلاص و محبت، عدل و انصاف، رحم و کرم، عفو و درگزر، صبر و شکر، ضبط و تحمل، جود و سخا اور غیرت و حمیت، عفت و عصمت کے وہ نمونے پیش کیے جس پر روح انسانی جوم جوم جاتی۔ حیات انسانی کا کوئی پہلو، زندگی کا کوئی مسئلہ، معاشرے کی کوئی مشکل اور بنی نوع انسان کی کوئی الجھن ایسی نہیں جس کا آپ علیہ السلام نے علمی اور عملی حل پیش نہ فرمایا ہو۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ والسلام، سماعت و شکریہ۔ اگلے شریک مقابلہ مولانا حافظ ناصر محمود، مولانا حافظ ناصر محمود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صاحبان ذوق سلیم، شرف انسانی مٹی کی مورتوں اور پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کے قدموں میں سر بسجود تھا۔ انسانی تہذیب و تمدن، اخلاق و کردار پستی کی خوفناک حالت اختیار کر چکا تھا۔ ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کی تقدیس دم توڑ چکی تھی۔ صلاح و خیر کی جگہ نفرت و تعصب کے کانٹے پروان چڑھ رہے تھے۔ روح انسانیت مقتل گاہ بن چکی تھی۔ زیر دستوں کا سہارا دم توڑ چکا تھا۔ دنیا بداعمالیوں سے ظلمت کدا بن رہی تھی۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی تھی۔
عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا، نہیں اندازہ کر سکتا کوئی بھی ان کی پستی کا۔ ارباب فکر و دانش، آخر کار ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے ظلمت و جہالت کی آگ بجھانے کے لیے علم و عمل، اخلاق و وفا، صلح و خیر، غرض کی دنیا، جہاں کی ہر صنعت سے مزین جو بار کے ذریعے روح زمین کو سیراب فرمایا، جس میں ہر قسم کی صفات شامل تھی، وہی شخصیت جو مثل مہتاب دنیا پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چمکی، جس کے روحانی اور علمی نور نے ظلمت و تاریکی کے پردوں کو چاک چاک کر دیا۔ حضور نبی محتشم جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے استفسار کیا، فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، خدا کی قسم وہ چمکتا ستارہ میں ہی تھا۔ جہاں میں ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا، کملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے بھی تھا۔ ارباب فکر و دانش، حضور نبی محتشم جان عالم سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، اور کہیں رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اور کہیں فرمایا کنتو کنزم مخفیزا فاحببت ان اعرفا آفاقہا گردی دام، آفاقہا گردی دام، مہرے بتاں ورزی دام، بسیار خوباں دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ ارباب فکر و دانش، آج تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، کسی نہ کسی نے اپنی قوم کی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی، اور جس میں قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح شامل ہے۔ تاریخ گواہ ہے قسمت ان کی تباہی و بربادی ان کا مقدر بنی، احباب زوکار، لیکن اس وقت حضور سید القونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت، باعث روح جام بن کر تشریف لائے۔ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، لیکن حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا نہ کی، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارباب فکر و دانش، حضور سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مشکلات، ان کے اخلاق و عبادات، معاشرت و سیاست، انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، عقائد و عبادات، الغرض زندگی کے جملہ شعبوں میں ایک خوشگوار اور پائیدار انقلاب برپا کیا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہوا، جس سے لوگوں کی زندگیوں میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوگی، لوگ امن و آشنی کے پیکر بن گئے، عورت کی عفت و عصمت بحال ہوگی، لوگوں کی سوچنے کا ڈھنگ بدل گیا، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو گیا۔ پوری دنیا ظلمت و جہالت کے اندھیروں سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کے راستے پر چل پڑی۔ رونق فروز عالم امکان بنا دیا، انسان کو حضور نے انسان بنا دیا۔ ارباب فکر و دانش، حضور نبی محتشم جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے مسلمانوں نے اور دوسرے قبائل نے کامیابی کا فیض حاصل کیا، کیونکہ آپ فیض کا خزینہ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو کر چمک رہا ہے۔ جہاں میں جن کی چمک دمک، چمن میں جن کی چہل پہل، وہ ایک مدینے کا چاند ہے، سبھی انہی کے دم کی بہار ہے۔ والسلام۔ آخری شریک مقابلہ مولانا محمد جبران علی، مولانا محمد جبران علی۔ اور ذکر جانے کائنات کریں،
صبح زندگی کی رات کریں، ذکر جانے کل ہے کل کی جان، کل کی جان کے لیے ذکر جانے کائنات کریں، مشام زندگی کو مشک بار کریں، ہمادم ذکر سید ابرار کریں، اور در حضور محدث اعظم ہے نور کا حالہ، اسی سے رانا یزیز، اسی سے ہر سو اجالا، ہر گام ہے پہچان تو ہر سانس حوالہ، ہر فرد ہے ان کا ہر پیکر کو ہے پالا، حضور در محدث اعظم ہے نور کا حالہ، زینت آرائے بزم نور، علماء ذی اکرام، طلباء متلاشیان نور، ہر فرد خاص، ہر پیکر خاص، ہر وجود آنکھوں کی زینت، اور موضوع کلام اوج عقیدت، معراج ادب، سیرابی دل، آبادی چشم، سراپا زندگی، سراپا بندگی، جان ہے وہ جہان کی، صدر عالی وقار حضور مولائے کل، دانائے سبل، معلم کل، مربی کل، منور کل، مبشر کل، مرشد کل، کمال کل، جمال کل، زندگی کل، تابندگی کل، ہدایت کل، منزل کل علیہ السلام، جان ہے، اصل ہے، آپ علیہ السلام جانے جہان ہے، اصل جہان ہے، زینت جہان ہے، ضیاء جہان ہے، ارتقاء جہان ہے، ہدایت جہان ہے، اوج جہان ہے، امید جہان ہے، روح جہان ہے۔ تو مرشد کریم علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گویا ہوتے ہیں کہ یاد نور مصطفیٰ اورا بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ علی وقار جان ہے وہ جہان کی، لولاک لما خلقت الافلاک، اسی کا ترجمہ ہے، اسی کا مفہوم ہے، اسی کی تفسیر ہے، اسے مسلم المحدثین ہے، مصدق المحدثین ہے، تسلیم ہر زمانہ ہے، تصدیق ہر دہر ہے، ہر بندے نے اسے مانا ہے، یہ موضوع کلام ہر بندے نے اسے مانا ہے، یہ تسلیم ہر دہر ہے کہ وہ جان ہے جہان کی۔ عالی وقار آپ علیہ السلام کیسے جان ہے جہان کی؟ آپ علیہ السلام ایسے جان ہے جہان کی کہ عالم رنگ و بو کی رانائی، زیبائش و زینت آپ سے ہے، سبزہ رویدگی، لطافت و کرم آپ سے ہے، موسموں کے رنگ حسن ردائے آپ سے ہے، محبتوں کی عظمت آپ علیہ السلام سے ہے۔ عالی وقار اولیاء اعظام کے طریقہ تعلم آپ سے ہے، عزیزان گرامی قدر انبیاء و مرسلین کے سرحائے تاج مبارک آپ کے نور سے ہے، تو پھر کیوں نہ کہوں جان ہے آپ جہان کی۔ عالی وقار 6666 آیات مبارکہ، کہیں سے بھی آیت مبارکہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہر ایک آیت نبی کریم علیہ السلام کی شان مقدسہ نظر آتی ہے۔ کیوں نہ ہو، رومی کہتے ہیں مصحف نور را ورق دیدم، ہیچ نامثل صورت نہ دیدم۔ صدر عالی وقار آپ علیہ السلام جان ہے جہان کی، کیسے جان ہے؟ آقا علیہ السلام جان ہے جہان کی، سیدنا آدم علیہ السلام آپ کا تبسل لیتے نظر آتے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام آپ کی پیشانی پر آپ کا ہی نام رقم ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بجرہ مبارک پر آپ کا ہی نام رقم کرواتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر آپ علیہ السلام جان ہے جہان کی، کیسے جان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جان پر اپنی جان فدا کر دیتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی جان کو اپنی اسیر جان کہتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جان پر اپنی جان فدا کر دیتے ہیں. مولا کائنات مولا کل سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جان پر اپنی جان کو فدا کر دیتے ہیں. تو پھر کیوں نہ کہوں کہ تمام کائنات کی جان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان سے. تو پھر اعلی حضرت کی زبانی یہی کہوں گا کہ آپ جان ہیں جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بس سلام. آج کا یہ مقابلہ حسن تقریر الحمدللہ احسن انداز کے ساتھ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچا. اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالشکور فریدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور احسن انداز کے ساتھ اپنے اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حمدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا ولا يستويان أو كما قال صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حسینوں کی نزاکت سے ادائیں جوم اٹھتی ہیں، گلوں کو چوم کر اکثر ہوائیں جوم اٹھتی ہیں، جنہیں واللیل کہہ کر رب عالم نے سنوارا ہے، وہ زلفیں دیکھ کر اکثر گھٹائیں جوم اٹھتی ہیں. معزز و محتشم عظیم اساتذہ کرام، علماء اعظام، طلبائے ذی احتشام، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی تصورات کے جرونقوں میں جھانکیں گے تو لجاف محدث اعظم اطیب اللہ تربتہ آپ سے یہی صدائے دل نواز سننے کو ملے گی کہ ان کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. تو اس خوبصورت ترین گلشن میں اپنے اذہان و قلوب و صدور اور عقیدے اور عقیدت کی دنیا کو معطر کرنے کے لیے آنے والے جملہ حضرات، سب کا بہت بہت شکریہ. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت علامہ و مولانا استاد مکرم محمد قیصر عباس صاحب، تشریف فرما استاد مکرم شعبہ حفظ جناب حافظ محمد ابو بکر صاحب، عالم ابن عالم، مدرس بن مدرس. میری مراد حضرت علامہ و مولانا محمد جمیل سلطان صاحب، تشریف فرما استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا عبد القدیر سائدی صاحب، جلوگر استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد رحمت اللہ صاحب. آپ کے ساتھ تشریف فرما استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا محمد عبد الرؤوف چشتی صاحب. آپ کے ساتھ تشریف فرما استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا استاد مکرم قبلہ غلام عثمان غنی صاحب.
فخر القرا، نجم القرا، امام القرا، حضور قاری محمد منظور احمد نائمی صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کی خوبصورت ترین نشانی میری مراد استاد مکرم جناب قبلہ قاری غلام مصطفیٰ نائمی صاحب اطال اللہ عمرہ، آپ کے ساتھ شعبہ حفظ کے استاد جناب حضرت علامہ و مولانا حافظ محمد قاسم رضوی صاحب، رئیس المدرسین استاذ الاساتذہ حسن جامعہ رضویہ استاد مکرم حضرت علامہ و مولانا محمد سلطان چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کارواں کے روح رواں رئیس مدرستنا نبیر حضور محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ والا شان جناب قبلہ صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب زیدہ شرفو، اور اس خوبصورت ترین بزم میں خوبصورت ترین شخصیت مسند محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امین امام المدرسین استاد مکرم قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر محمد سعید قمر سیالوی صاحب شفاہ اللہ تعالی من کل داء و بلا، آپ کے ساتھ تشریف فرما استاد العلماء استاذ الاساتذہ استاد مکرم حضرت علامہ و مولانا عبد الرشید سعیدی صاحب زیدہ شرفو، شعبہ قرات عظیم قاری قرآن محترم المقام جناب قاری محمد مہدی حیات صاحب، ان جملہ احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے دست شفقت کی بدولت بحمدہ تعالی یہ خوبصورت ترین مناظر اور حسین ترین کلمات سننے کا ہم سب کو موقع ملا، اور سب سے مشکل ترین ایسے پروگرامز کی جو نشست جہاں پہ اس وقت ہمارے منصفین کرام تشریف فرما ہیں، عظیم مفکر عظیم مبلغ مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عبد الشکور رضوی صاحب، آپ کے ساتھ تشریف فرما پروفیسر معاون جج حضرت علامہ و مولانا عبد القادر رضوی صاحب، اور الدکتور المعلم المدرس استاذنا استاد مکرم حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد آصف علی رضا صاحب زیدہ شرفو، حضور والا کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، اور جو جذبہ جو ذوق جو فکر استاد مکرم نے یہاں قائم فرمائی تو سارے حضرات ان مناظر کو اپنی نگاہوں سے دل و دماغ میں بسا رہے ہیں کہ بحمدہ تعالی وہی منظر آج بھی قائم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے رہتی دنیا تک انشاءاللہ العزیز یہ نظارے اسی طرح اس سے بھی اور زیادہ انشاءاللہ العزیز قائم و دائم رہیں گے۔ میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہماری نشست میں ہمارے بزرگ استاد مکرم حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر آپ سے ملتمس ہوں کہ مختصر سے ٹائم میں چونکہ جودۃ الکلامی فی الاختصار اپنے ملفوظات سے ہمارے اذہان و قلوب کو معطر فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں استاد مکرم استاد العلماء قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضور محمد سعید قمر سیالوی صاحب زیدہ شرف۔
جی رضی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمد لله رب العالمين. اس محفل میں حاضر ہو کر بڑی مسرت اور خوشی ہوئی. جتنے بھی خطیب حضرات نے گفتگو فرمائی، ایک تو موضوع ہی بہت پیارا موضوع تھا، پھر سارے ساتھیوں نے خوب تیاری فرمائی ہوئی تھی اور سن کر دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمل میں، زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور الحمدللہ رب العالمین یہ ادارہ حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ نے قائم فرمایا اور آج تک الحمدللہ رب العالمین حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ ہی رہنمائی فرما رہے ہیں. جو عقیدہ کی پختگی اس ادارہ میں ملتی ہے الحمدللہ ایسے کہیں نہیں ملتی. اور بڑے بڑے ادارے ان میں جو دیکھا جاتا ہے، لیکن ایمانی غیرت جو اس مدرسہ میں الحمدللہ ہر مدرس یعنی مبتدی سے لے کر منتہی تک وہ سبق بھی پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ طالب علموں کا عقیدہ بھی اصلاح فرماتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں یہاں. اور رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی بے ادبی کرنے والوں کو یا اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اعظام رضی اللہ عنہم کی بے ادبی کو برداشت نہیں کیا جاتا. بے ادبی کرنے والوں کو جتنی کاری ضربیں لگائی جاتی ہیں جامع رضویہ میں، تو یہ فیض حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ کا ہی ہے. یقین جانیے علم، حدیث پاک میں بھی علم کی بڑی تعریف، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرما کے پھر بھی حکم دیا کہ محبوب یہ دعا مانگو، رب زدنی علما، یا اللہ میرا علم اور زیادہ کر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر ہمیں رہنمائی بھی فرمائی کہ آپ دعا مانگتے ہوئے مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کوئی علم نفع دینے والا ہے تو کوئی نفع نہ دینے والا بلکہ نقصان دینے والا بھی علم ہو سکتا ہے. اور جب ہم قرآن کریم سے یا احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم نافع انہی علماء کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. چاہے وہ یہودیت کے علماء تھے، نصرانیت کے علماء تھے، جب انہوں نے اپنی کتب میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور شانیں دیکھیں تو جو علم نافع والے تھے جب ان کو موقع ملا تو وہ فوراً حضور کے قدموں پہ گر گئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ آ کر حضور کی بارگاہ میں کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور عرض کی کہ حضور میں ذرا پردے میں بیٹھ جاؤں اور یہودیوں کو بلا کر پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں ان میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بلایا، پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے درمیان میں کیسے شخص ہیں؟ وہ کہنے لگے جی وہ بہت بڑے عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، بہت صالح ہیں، صالح کے بیٹے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ میرا کلمہ پڑھ لیں، میرا دین اختیار کر لیں تو پھر کر لو گے؟ وہ کہنے لگے نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ بن سلام اپنا مذہب چھوڑ دے. تو حضرت عبداللہ بن سلام پردے سے باہر آئے اور آپ نے کلمہ شریف سنا دیا. وہ لوگ جو ابھی کہہ چکے تھے نا اعلمنا وابن اعلمنا، یعنی خیرنا وابن خیرنا، تو ابھی وہ حضرت عبداللہ بن سلام پر کئی بہتان لگانے لگے. اور حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا بھی تھا، عرض بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ یہودی بڑے بہتان تراش ہیں، جب یہ ان کو پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوا ہوں تو یہ کیا کیا بہتان لگائیں گے، اس لیے پہلے میرے بارے میں ان سے پوچھیے. تو پتہ چلا کہ علم نافع ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرماتا ہے، اور جن کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا نہیں ہوتی، دنیا کے لالچ، مناصب یا اور کسی طریقے سے وہ بہک جاتے ہیں، تو قرآن کریم میں ایسے ہی علماء کے لیے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جیسے گدھا ہو اور اس پر کتابیں لادی گئی ہوں. کتابوں کا بوجھ اٹھا کر گدھا علامہ صاحب نہیں کہلا سکتا، عالم دین نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم دین محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کبھی بھی دوسرے مدارس میں نا کہ ہمارے مدرسے میں آ جاؤ گے تو یہ کھلایا جائے گا، یہ پلایا جائے گا، یہ تمہیں دیا جائے گا، یہ دنیا کا مال و دولت یہ انسان کو تباہ کرنے والا ہے. اور اگر جامعہ میں اللہ کرے کہ یہاں بھی طالب علموں کے ساتھ بہتر سے بہترین سلوک ہو، لیکن اگر آپ کو تکلیف بھی ہو تو انشاءاللہ یہ تکلیف یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی، کیونکہ یہاں آپ عالم دین کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی بن کے جائیں گے، اور جس کو عشق رسول مل گیا اس کو تو دولت مل گئی. اللہ تعالیٰ جامعہ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، جامعہ کے رؤساء تمام صاحبزادیان کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم میں، مدرسین کے علم میں، زندگیوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حان وقت نتيجة. أدعو الآن فضيلة الشيخ سماحة الشيخ المعلم المسلق المدرس آنی حضور
محمد آصف علی رضا صاحب تعال یا شیخ عند المنصہ وبجل لنا نتیجة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، علماء اہل سنت. ویڈیو کو لائک کریں، نور جمال رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.